the flotilla. heading towards Gaza. Global smooth flotilla. ایک ایسا سمندری قافلہ جس نے دنیا بھر کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور حریت پسندوں کے لیے ایک نئی مثال بن گیا، جس نے غزہ کے محاصرے کو توڑنے کی بھرپور کوشش کی۔ ناکام تو ہوا، لیکن پھر بھی پوری دنیا میں ایک آواز پیدا کر گیا۔ اس کے حقائق کیا ہیں، اس کے ماسٹر مائنڈ کون تھے اور اس کا نیکسٹ موو کیا ہوگا، اسی طرح ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، آج ہم جانیں گے اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں محمد وقاص حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں دا خراسانی۔ تو بنا کوئی ٹائم ویسٹ کیے لیٹس گیٹ سٹارٹ۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت سے جب آسٹریلیا کے ایک شخص مائیکل شیخ نے پہلی مرتبہ فلسطین کا وزٹ کیا۔ جب اس نے فلسطین کا دورہ کیا تو اس نے دیکھا کہ اسرائیلی فلسطینیوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھا رہے ہیں۔ فلسطین کا مکمل طور پر محاصرہ کیا جا چکا ہے اور بچوں اور بوڑھوں کو خوراک کی قلت کا سامنا ہے۔ اب اس نے ٹھان لیا کہ اب وہ فلسطینیوں کی مدد کر کے رہے گا۔ اس طرح اس نے اپنی تحریک کا آغاز کیا اور اس نے فلسطینیوں کی مدد شروع کر دی۔ لیکن مسئلہ اس وقت ہوا جب اس بات کا علم اسرائیل کو ہوا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے مائیکل شیخ کو پکڑنے کے لیے اپنی ٹیم بھیج دی اور اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب مائیکل شیخ کے پاس دو راستے تھے، یا تو وہ خاموش ہو کر جیل میں بیٹھا رہتا یا پھر اپنا کارواں جاری رکھتا، لیکن اس نے دوسرے راستے کو ترجیح دی اور ایک پلان بنانا شروع کر دیا۔ اس کے پلان میں یہ تھا کہ اگر میں نہیں جا سکتا تو کیا ہو گیا، دنیا کے دوسرے لوگ جو آزاد ہیں وہ تو فلسطین میں پہنچ کر ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اب اس کے ذہن میں ایک ماسٹر مائنڈ خیال آیا۔ وہ خیال یہ تھا کہ اس نے فلوٹیلا تحریک کا آغاز کیا۔ جب اس نے فلوٹیلا تحریک کا آغاز کرنے کا سوچا تو اس کی خوش قسمتی یہ نکلی کہ چند ہی دنوں بعد اسے رہا کر دیا گیا۔ اب اس نے آزاد ہو کر صحیح طریقے سے کام کرنا شروع کر دیا۔ بھرپور محنت کے بعد 2 سال میں وہ 2 کشتیاں تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے 2 کشتیاں تیار کی، اس پر امدادی سامان، خوراک وغیرہ لوڈ کی اور فلسطین کی جانب روانہ ہو گیا۔ تاریخ کا یہ پہلا اور اب تک کا آخری فلوٹیلا تھا جو غزہ میں پہنچ کر ان کی مدد کرنے میں کامیاب رہا۔ دنیا کے لوگوں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو پوری دنیا میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے بعد فلوٹیلا تحریک میں انقلاب برپا ہوا اور اس نے مزید ترقی کرنا شروع کی۔ مائیکل شیخ نے محنت جاری رکھی اور تقریباً 2 سال بعد وہ 6 مزید بیڑے تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ان بیڑوں میں بڑی بڑی شخصیات بھی شامل تھی اور یہ پورا 10 ٹن کا تقریباً سامان لے کر فلسطین کی جانب فلسطین کے بھوکے اور مظلوم لوگوں کی مدد کے لیے روانہ ہو گئے۔ لیکن اب اسرائیل اپنی مزید بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے اس فلوٹیلا پر حملہ کر دیا۔ جیسے ہی یہ فلسطین کے قریب پہنچا، اسرائیل نے اپنی نیوی کے ذریعے اس کو تباہ کرنے کی پوری کوشش کی اور تقریباً 10 سے زیادہ لوگ اس میں جاں بحق ہو گئے، درجنوں لوگ زخمی ہوئے اور اس طرح یہ فلوٹیلا فلسطین میں پہنچ کر ان کی مدد کرنے میں ناکام رہا۔ اسرائیل نے اپنی کوششوں کے باوجود فلوٹیلا تحریک کو دبانے کی کوشش کی، لیکن بہرحال یہ تحریک دب نہ سکی۔ اب اسرائیلی جارحیت کے باوجود بھی یہ فلوٹیلا رکا نہیں، دبا نہیں، اور اس طرح کے کئی فلوٹیلاز تاریخ میں جاتے رہے اور فلسطین کی مدد کرنے کے لیے اور فلسطین کا محاصرہ توڑنے کے لیے یہ کوشش کرتے رہے۔ ابھی 2 سال قبل جب فلسطین پر اسرائیل نے ایک بڑا حملہ کیا تو یہ فلوٹیلا تحریک دوبارہ از سر نو صحیح طریقے سے متحرک ہوئی۔ اس میں 50 بیڑوں نے شرکت کی، جس میں تقریباً 500 لوگ تھے جنہوں نے مختلف ممالک سے شرکت کی۔ اس میں بڑے بڑے صحافی حضرات اور اسی طرح ملکوں کی مشہور شخصیات تھی اور ان کی لیڈر تھی گریٹا تھنبرگ، جنہوں نے فلوٹیلا تحریک سے پہلے بھی فلسطین کے حق میں کافی زیادہ آواز اٹھائی۔ اسی طرح پاکستان سے بھی 2 مشہور و معروف شخصیات نے شرکت کی۔ ان میں ایک سینیٹر مشتاق احمد خان تھے، یا قتل ہوتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہم جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے۔ انہوں نے فلسطین کے حق میں پہلے بھی پاکستان میں کئی دفعہ آواز اٹھائی اور انہیں
इसी आवाज उठाने की पादाश में कई मरतबा गिरफ्तार भी किया गया। एक मरतबा तो नौबत यहाँ तक पहुँच आई कि पुलिस वालों ने उनसे कहा कि अगर आप गजा से सही तरीके से हमदर्दी रखते हैं तो वहां जाकर उनकी मदद क्यों नहीं करते। गजा की तरफ मेरा सफर जारी रहेगा, खिलौना बन गया है, मैं इसको फेंक देता हूँ समंदर के अंदर। अब ये मर्द कलंदर उसी अहद को वफा करने निकला था। इसकी जान को भी खतरा था, लेकिन जान की परवाह किए बगैर फ्लोटेला तहरीक का रुकन बना और वहां फलस्तीन का मुहासरा तोड़ने के लिए रवाना हो गया। लेकिन इसराइल ने पहले की तरह बुज़दिली दिखाई और जैसे ही ये फ्लोटेला फलस्तीन के करीब पहुंचने लगी तो उसने इस फ्लोटेला पर भी अटैक कर दिया। इसके तकरीबन 200 से ज्यादा अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया और इन पर मुख्तलिफ किस्म के जुल्म ढाए गए। इसी तरह फ्लोटेला में जो इमदादी सामान था उसको समंदर में तो फेंक दिया गया, लेकिन फलस्तीन के मजलूम बच्चों और बूढ़ों तक नहीं पहुंचने दिया गया। सुनने में आया है कि अभी यह तहरीक रुकी नहीं है, इस तहरीक ने दोबारा से प्लानिंग शुरू कर दी है और अन करीब एक बहुत बड़ा फ्लोटेला ये दोबारा लॉन्च करने जा रही है और ये फ्लोटेला तारीख का सबसे बड़ा फ्लोटेला होगा जो जंग अजीम दोम का रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। ये फ्लोटेला कब रवाना होता है, कैसे रवाना होता है, हमारा ये करने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि इसमें हमने कहां तक किरदार अदा किया और ये भी सवाल है कि हम इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, हम इसमें ये किरदार अदा कर सकते हैं कि इस फ्लोटेला तहरीक के लिए जितनी आवाज उठा सकते हैं अपनी आवाज को बुलंद करें और एक अवेयरनेस पैदा करें कि दुनिया में इंसानी हुकूक के लिए जो आवाज बुलंद करता है उसके खिलाफ किसी सूरत भी उस जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप जितनी ज्यादा अवेयरनेस फैला सकते हैं, माइकल शेख की तरह, जिस तरह उसने सोचा था कि जेल में बैठकर अगर मैं नहीं पहुंच सकता तो क्या हुआ, दूसरे लोग तो फलस्तीन में पहुंचकर फलस्तीनियों की मदद कर सकते हैं और उसने ये करके दिखाया। तो हम भी ये कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस पैदा करें, ज्यादा से ज्यादा ताउन करें और जो लोग इसमें शरीक हो सकते हैं वो बनफ्से नफीस जाकर इसमें शरीक हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस फ्लोटेला तहरीक को कामयाबी और कामरानी से नवाजे और ये फ्लोटेला तहरीक गजा का मुहासरा तोड़ने में कामयाब रहे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।